Al Hafiz Center. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ معزز و مکرم حاضرین اجماع اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم تمام روئے زمین کے انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن زندگی گزارتے ہوئے بعض لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے۔ دل کے نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل نرم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جھکا ہوتا ہے، شریعت کے احکام کی طرف جھکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ اور دل کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل برائی کی طرف بالکل لگا ہوا ہو، نیکی کی طرف، شریعت کے احکام کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دل مڑ کر کے نہ آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جھک جاتا ہے وہ دل نرم دل ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں جھکتا ہے، شریعت کے احکام کے تابع نہیں ہوتا ہے، وہ دل سخت دل ہے۔ پوری زندگی کے معاملات پر، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، دین سے جڑے ہوں یا دنیا سے جڑے معاملات ہوں، تمام معاملات پر دل کی نرمی اور دل کی سختی کا اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نرم دل کا ہے تو اس کی عبادات پر، اس کے معاملات پر، اس کے تمام کاموں پر اس کے دل کی نرمی کا اچھا اثر پڑے گا، اور اگر آدمی کا دل سخت ہے تو عبادات پر، معاملات پر، رشتہ داریوں پر، تعلقات پر، تمام چیزوں پر اس کے دل کی سختی کا برا اثر پڑتا ہے۔ دل کو نرم کرنا، حتیٰ کہ دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جھک جائے، مڑ جائے، ایسا کرنا، دل کو نرم کرنا اور دل کے نرم کرنے والے اعمال پر توجہ دینا، یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں تو محدثین کرام نے جیسے نماز کے آداب بتلانے اور سکھلانے کے لیے کتاب الصلاۃ کے عنوان سے حدیثوں کو جمع کیا، جیسے زکوٰۃ کے مسائل سمجھانے کے لیے کتاب الزکوٰۃ کا عنوان دیا، روزوں کے مسائل سمجھانے کے لیے کتاب الصیام کے عنوان سے حدیثیں جمع کی۔ الگ الگ امور اور الگ الگ معاملات پر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں الگ الگ عنوان قائم کر کے حدیثوں کو جمع کیا، ترتیب دیا۔ اسی طریقے سے محدثین کرام کا طریقہ یہ بھی ہے کہ محدثین ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں جو دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ہیں، اور عنوان دیتے ہیں کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی حدیثیں، جیسے کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الآداب، کتاب الاستئذان، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، تمام جو امور ہیں الگ الگ تقسیم کر کے محدثین نے عنوان دے کر حدیثوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، نقل کیا۔ اسی طریقے سے جو دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ہیں، محدثین نے اس کا اہتمام اس طور پر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کتاب الرقاق میں ان حدیثوں کو چن چن کر جمع کیا جن کو آدمی پڑھے یا سنے تو آدمی کا دل نرم ہو۔ ایسا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر آدمی کا دل نرم ہوگا
تو اللہ کی شریعت کے تابع بنا رہے گا، اور اگر دل سخت ہوگا تو دل باغی رہے گا اور اللہ کی شریعت سے ہٹا ہوگا، شریعت سے دور ہوگا۔ ایسی باتوں کا جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، جو چیزیں یا جو باتیں دل کو نرم کرتی ہیں، کیونکہ آج اس زمانے میں پچھلے زمانے کے بنسبت اور پچھلے دور کی بنسبت اس زمانے میں برائیاں زیادہ ہیں، اور صرف زیادہ ہی نہیں بلکہ پہلے زمانے کی بنسبت پہلے سے اور زیادہ کھل کر کے برائیاں اس زمانے میں ہوتی ہیں، اور دن بدن برائیوں کے بڑھنے کی یہ شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے برائیاں چھپ کر کے لوگوں کی نظروں سے بچ کر، نگاہوں سے چھپ کر، عزت کا خیال کرتے ہوئے برائیاں لوگ کرتے تھے، اور اب برائیاں پہلے کی بنسبت بہت زیادہ کھلے طور پر اور بہت اعلانیہ کی جاتی ہیں، اور اس کھلے طور پر برائیاں کرنے کے اس ماحول میں برائیوں میں پڑنے کا امکان اور خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے سامنے سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب کوئی شخص برائی بہت زیادہ اپنے سامنے دیکھے تو برائی کی جو سنگینی اور خطرناکی ہے، اس کا جو شر ہے اور اس کی جو کراہت ہے، جو ناپسندیدگی ہے، جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے، بار بار دیکھتے دیکھتے دل میں وہ چیز کم ہو جاتی ہے، اور برائیوں کو آدمی ہلکے میں لینے لگتا ہے، اور پھر برائی میں پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں برائیوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے، کھلے عام اور ہونے کی وجہ سے، ہر کس و ناکس کا، ہر شخص کا برائی میں پڑنے کا امکان پہلے کی بنسبت زیادہ ہے۔ اسی لیے دل کو نرم کرنے والی باتوں کو جاننا اور سمجھنا اس زمانے کے لوگوں کے لیے پہلے کے لوگوں کی بنسبت اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب دل نرم ہوگا تو اس کا کیا فائدہ آپ کے سامنے بتلا چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو قرآن کریم کی جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اتریں، ان صورتوں کے اگر مضمون کو دیکھیں تو کسی میں جنت کا تذکرہ، کہیں جہنم کا تذکرہ، کہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، کہیں جنت کے ماحول کا تذکرہ، جنت کے آرام کا تذکرہ، اور کہیں جہنم کے عذاب کا تذکرہ، جہنم کی تکلیفوں کا تذکرہ اور جہنم کے حالات کا تذکرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع کی جو آیات یا جو صورتیں اتریں ان میں جنت اور جہنم کے تذکرے بہت ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا دل نرم پڑے، لوگوں کا دل اللہ کی شریعت کے تابع ہو سکے، دل کی جو سختی ہے سختی کم ہو اور دل نرم پڑ جائے، دل نرم ہو جائے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو نازل کیا۔ پہلے جنت اور جہنم کا تذکرہ، یعنی دل کو نرم کرنے والی باتیں، پھر اس کے بعد نزل الحلال والحرام، اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو نازل کیا۔ یعنی اب دل نرم ہو چکا، اب لوگ یہ جان لیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کریں گے تو انہیں عذاب ہوگا، کیا کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، اور کیا کریں گے تو انہیں نعمتوں سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا لا تشرب الخمر، کہ لوگوں شراب مت پیو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ فوراً کہہ دیتے لا ندع الخمر ابدا، ہم شراب کو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کو نرم کیے بغیر اگر سیدھے کوئی حکم دے دیا جاتا یا ان کی عادت میں جو چیز شامل اور داخل ہے اسے منع کر دیا جاتا تو لوگ انکار کر بیٹھتے،
لیکن دل کو نرم کیا گیا، لوگ اب دھیرے دھیرے اللہ کی شریعت کے تابع ہو گئے، اللہ کے احکام کے تابع ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اور دیگر بہت ساری چیزوں کا جو حرام ہے، اللہ نے دھیرے دھیرے ان کی حرمت کا اعلان زمین پر نازل کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر یہ کہہ دیا جاتا لا تزنوا، زنا مت کرو، تو لوگ کہہ دیتے لا ندع الزنا ابدا، ہم زنا کو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کا دل نرم ہے، اللہ کی شریعت کی طرف مڑ جاتا ہے، شریعت کے ہر حکم کی طرف مڑ جاتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے ادھر دل متوجہ ہو کر کے ادھر مڑ جاتا ہے، تو پھر تمام احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ اور ایسا ہی دل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو، اپنے دل کو حشو سے، زوائد سے، زائد چیزوں سے، غیر مطلوب چیزوں سے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ زکا یزکی کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جو آدمی کھیت میں کوئی بیج ڈالے تاکہ پیداوار ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دانے کے ساتھ، بیج کے ساتھ، کسان کی مطلوبہ فصل کے ساتھ بہت سارے کھر پتوار بھی کھیتوں میں اگاتے ہیں، پھر چن چن کر کے دواؤں کے ذریعے یا ہاتھوں سے ان کو کھیتوں سے نکالا جاتا ہے، اور جو مطلوبہ چیز ہے وہی کی وہی کھیت میں رہنے دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے دل کے ساتھ بھی ہے۔ اپنے دل میں اگر برائی دیکھیں تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اور دل میں کوئی عیب دیکھیں، کوئی کمی دیکھیں، کوئی گناہ کا کام دیکھیں جس کے لیے دل بڑا چاہتا ہے، جس کے لیے دل بڑا تیار ہے، تو اپنے دل سے وہ چیز نکالیں اور اس سے اپنے آپ کو پاک کریں، کیونکہ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ دل کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے، اور دل کو پاک کرنے والے جو امور ہیں، جو باتیں ہیں، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت۔ دل نرم ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو جاننے سے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، ان صفات کے معانی کیا ہیں، یہ سب جاننے سے آدمی کا دل نرم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی جانے گا انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، ہر شخص کے، ہر فرد کے دل میں کیا بات پنہا ہے، کیا بات چھپی ہے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی اور پورے طور پر جانتا ہے۔ اور علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی تمام بندوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ہم سب پر اللہ کی نظر، اور سب کے دلوں پر بھی اللہ کی نظر، ہمارا ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی، یعنی کہ پورے طور پر ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ جو بندہ صحیح طور پر اس بات کو سوچے اور دل سے اس بات پر غور کرے تو یقیناً اس کا دل نرم پڑے گا کہ ہم اس مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہ ہمارا لمحہ لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور ساتھ ساتھ کاتبین کرام کو بھی اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تمہارے اوپر کرامن کاتبین مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین جو پورے طور پر تمام اچھائیاں اور برائیاں کو لکھنے والے ہیں۔ انسان اتنی کڑی نگرانی میں کہ فرشتے بھی نگراں، اوپر پورا سب کچھ دیکھنے والا اللہ رب ذوالجلال بھی نگراں، اتنی کڑی نگرانی میں آدمی ہوتے ہوئے بھی بالکل بے پرواہ رہے اور بے توجہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ ہر کام، ہر جائز اور ناجائز کام کرتا رہے اور حلال و حرام کے بیچ تمیز نہ کرے، یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اگر آپ کہیں پر لکھا ہوا دیکھیں
کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، آپ پر کیمرے کی نظر ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ انسان ایسے موقع پر کتنا احتیاط برتتا ہے، اگرچہ اسے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھتے ہوئے انسان محتاط ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ احتیاط برتتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دیکھ لیا کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر آپ نے کتنی بار پڑھا اور دیکھا ہوگا کہ آپ اللہ کی نظر میں ہیں۔ پوری دنیا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو، جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ یعنی ہر چیز زمین کی ہو یا آسمان کی، کہیں کی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے اور اللہ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اگر آدمی اس بات پر غور کرے اور صحیح معنوں میں اس بات کو سوچے تو بہت سارے ناجائز یا حرام یا ناپسندیدہ کام جو آدمی دھڑلے سے کر جاتا ہے، کرتے ہوئے سوچے گا۔ اور دل کو نرم کرنے کے لیے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اگلے ٹھکانے کے بارے میں سوچیں۔ اگلا ٹھکانہ انسان کا کیا ہے؟ انسان چند روزہ دنیا میں ہے، اس کے بعد اس کے بدن سے روح نکال لی جائے گی، اسے ایک نئی زندگی میں بھیج دیا جائے گا، ایک نئی جگہ بھیج دیا جائے گا، وہ وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام لوگوں کے مکانات کو گرا دیا جائے گا، جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں اپنے گھر میں سب گھر گرا دیے جائیں گے، پورا محلہ ویران کر دیا جائے گا، یہ چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، سب ختم کر دیا جائے گا، بازار، مارکیٹ اور گھر اور اسٹیشن اور تمام چیزیں ختم کر دی جائے گی، اس آبادی کو دوسری جگہ بسایا جائے گا۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے تو آپ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے کہ جہاں پر مکان نیا دیا جائے گا وہ جگہ کیسی ہوگی، وہاں کی سہولیات کیسی ہوں گی، وہاں فیسلٹی کیا ہوگی، وہاں کی چیزیں کیسی ہوں گی؟ ہر آدمی سوچے گا کہ مجھے یہاں سے ہٹا کر کے، یہاں کے میرے مکان کو گرا کر کے مجھے دوسرا مکان دیا جائے گا تو مکان کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، وہاں آس پاس کا ایریا علاقہ کیسا ہوگا، دنیا بھر کی باتیں آدمی سوچے گا۔ جبکہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی کے لیے اگر آدمی اپنے اگلے ٹھکانے یا اگلے گھر کے لیے، اگلے مکان کے لیے اتنا سب کچھ سوچتا ہے تو ذرا سوچئے، اس دنیا میں کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ دنیا پوری ختم کر دی جائے گی، سب کے مکانات گرا دیے جائیں گے، قیامت کے زلزلے میں چاند اور ستارے سب کو بے نور کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے گا، سمندر اپنی حدیں توڑ کر خشکی کی طرف نکل پڑیں گے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان تو کر دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد انسانوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اعلان یہ بھی کر دیا کہ انسانوں کو رہنے کے لیے دوسری جگہ دی جائے گی۔ اب یہاں ٹھہر کر سوچئے، کیا ہمیں اپنی دوسری جگہ کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمارا دوسرا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس ٹھکانے کے بعد، اور وہ ٹھکانہ ہمیشہ کا، اس ٹھکانے کے بارے میں آدمی جب سوچے گا تو اس کا دل لرز پڑے گا اور بہت کچھ سوچے گا کہ ایک طرف جنت ایک ٹھکانہ اور دوسرا ٹھکانہ جہنم، دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹ۔ جنت کی نعمتیں ایسی کہ ایسی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل کے اندر ویسی باتیں کبھی آئی نہیں، اور جہنم کہ ویسا عذاب یا ویسی آگ یا ویسی چیزیں دنیا کے کسی انسان نے دیکھا اور سنا نہیں۔ ایک طرف عذاب تو انتہائی قسم کا دردناک عذاب کہ اس کا تصور دنیا میں صحیح طور پر نہیں کیا جا سکتا، ایک طرف نعمتیں اور ایسی نعمتیں کہ اس کا صحیح تصور ان نعمتوں کو سننے کے بعد بھی ان نعمتوں کا صحیح تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں، کیا آپ نے جنت کی بہت ساری نعمتوں کے بارے میں نہیں سنا ہے؟ جنت کی بہت ساری نعمتوں کے بارے میں بتلایا گیا، پھر بھی یہ بات کہا گیا، یہ بات کہی گئی کہ اس نعمت کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں،
کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، یعنی اس کی کیفیت، اس کی صفات اور اس کی چیزیں کیا ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے تصور سے بالا تر ہیں۔ تو انسان کا اگلا ٹھکانہ وہ ہے۔ اگر آدمی غور کرے اپنے اگلے ٹھکانے پر تو آدمی کا دل نرم پڑے گا اور ایسا کام کرے گا کہ مرنے کے بعد اس کو ٹھکانہ وہ ملے جہاں ہر قسم کی سہولیات ہوں، جہاں ہر قسم کا آرام ہو اور جہاں اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے دل کو نرم کرنے والی جو باتیں ہیں یا جو چیزیں ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے دل کے تالے کھلتے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتا ہے اور دل اپنے خالق کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی دل کو نرم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے موت کی یاد دنیا میں آدمی دیکھتا ہے، روزمرہ کا معاملہ یہ ہے کہ جانے والے سب کچھ چھوڑ کر، تمام کمائی چھوڑ کر، تمام تعلقات چھوڑ کر، تمام دنیا کی حاصل چیزیں چھوڑ کر، کفن اوڑھ کر کے اپنے آخرت کی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کی لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو کچل دینے والی چیز جو ہے موت، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو موت کی یاد بھی دل کو نرم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کی حقیقت کو بھی جانیں کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابل میں کیا ہے۔ جس دنیا کو کمانے کے لیے یا دنیا میں بہت کچھ بنانے کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ پوری دنیا آخرت کے مقابل میں ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دریا میں اپنی ایک انگلی ڈالے اور پھر دریا سے اپنی انگلی نکالے اور اپنی انگلی کو دیکھے کہ دریا کے پانی سے کتنا پانی لگ کر کے آیا اور دریا کا کتنا پانی کم ہو گیا۔ یہ آخرت کی نعمتوں کی اور دنیا کی نعمتوں کی مثال ہے۔ ایک موازنے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کی اور اس جہان کی نعمتوں کو سمجھا رہے ہیں۔ پانی جو انگلی میں لگا ہے، آپ ذرا سوچئے کہ انگلی میں لگا پانی اگر کوئی دریا کیا گلاس اور لوٹے میں پانی ہو، آدمی انگلی ڈال کر نکالے دیکھے گلاس کا پانی کتنا کم ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اور پانی جو ہاتھ میں آیا، جو انگلی میں آیا، اس پانی کی مدت کیا ہے؟ آدمی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا۔ دنیا کی نعمتوں کی مثال بھی یہی ہے کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، اگر مقدار کی بات کریں تو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پانی کو دیکھیے اور انگلی میں لگے ایک دو بوند پانی کو دیکھیے۔ اگر مقدار کی بات کریں تو یہ دیکھیے، اگر یہ دیکھیے کہ کون کتنی دیر تک رہتا ہے، تو یہ پانی خشک ہونے والا ہے جو انگلی میں لگا ہے، اور وہ پانی خشک ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی اور آخرت کی مثال ہے۔ ہم ان باتوں پر غور کریں، ہمارا دل اللہ رب العالمین کی شریعت کی طرف مڑے گا اور اللہ کی شریعت کے تابع ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دل کو موڑنے والا، پھیرنے والا وہی رب ذوالجلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل سب سے زیادہ اللہ کی طرف مڑا ہوتا تھا، اللہ کے احکام کے تابع ہوتا تھا، اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہم دل کو نرم کرنے والے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور جانیں
اپنی زندگی کی حقیقت کو جانے پہچانے، دنیا کی زندگی کو جانے پہچانے، اپنے اگلے ٹھکانے اگلے گھر کے بارے میں سوچیں سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، اتنا نرم کر دے کہ اللہ تیری شریعت کے مکمل طور پر تابع ہو جائے، تیری شریعت کا فرما بردار ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کا سچا پکا پیروکار بنا کر رکھ۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کے ساتھ، خیر کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ زندہ رہیں، آمین۔